آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 53 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی دو آیتوں میں فرعون اور حضرت موسیٰ کا مکالمہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ اچھا پھر وہ پہلے والوں کا کیا حال ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ان کا علم تو میرے رب کے پاس ایک رجسٹر کے اندر ہے، اور نہ تو میرا رب کسی چیز میں غلطی کرتا ہے، کہیں بھٹکتا ہے، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ اس کے بعد والی جو 4 آیتیں آ رہی ہیں وہ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے۔ یہ قرآن شریف کا سٹائل ہے کہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، بیچ میں ہی مخاطب بعض اوقات تبدیل ہو جاتا ہے، بعض اوقات خطاب کرنے والا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جو ڈائلاگ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، لا یضل ربی ولا ینسا۔ انہوں نے اپنے رب کے متعلق بات کی، اور ظاہر سی بات ہے تھرڈ پرسن میں بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے متعلق تھرڈ پرسن میں بات فرماتے ہیں، جیسے اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ہی اگر آپ نوٹس کریں گے تو یہاں پر فَأَخْرَجْنَا آیا ہے جو فرسٹ پرسن بن جاتا ہے، متکلم۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے فَأَخْرَجْنَا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پھر یہ اندازہ ہوا کہ درمیان میں مخاطب کو بتایا جا رہا ہے کہ اب حضرت موسیٰ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ خود کچھ باتیں فرما رہے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا تھا وہ تو فرعون کو دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ کلیئرلی قریش کے فرعونوں کو سنائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ ماضی کی حکایت نہیں ہے، تمہاری بھی حکایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو یہ کہا کہ میرا رب ہے جس کو تخلیق کیا، پھر اس کی رہنمائی فرمائی، تو تمہیں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور وہ فرعون جو متکبر تھا، جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، تو بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں رب کون ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چند صفات بیان فرمائی ہیں ربوبیت کے لحاظ سے۔ الذی، وہ ذات جس نے جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدن، کیا بنایا؟ بچھونا بنایا، گہوارہ بنایا، پرسکون بنایا۔ یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ زمین بہت تیز رفتار سے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور اس تیزی سے چکر لگا رہی ہے کہ اس کی کیلکولیشن کرنا مشکل ہے، مگر ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فزکس کے لاز اس طرح ڈیزائن فرمائے ہیں کہ زمین اتنی بڑی بنا دی ہے اور ہم اتنے چھوٹے ہیں، اور گریوٹی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیلنگ ہی نہیں آتی کہ زمین اتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے۔ جیسے ہم اگر گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم باہر ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا ہم جا رہے ہیں اور تیز جا رہے ہیں یا آہستہ جا رہے ہیں، لیکن اگر اچھی کوالٹی کی گاڑی ہوگی، ذرا ہیوی اس کا سٹرکچر ہوگا، تو اس کے اندر بیٹھ کے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ بہت تیز جا رہے ہیں، اور اگر باہر نظر نہ آ رہا ہو تو پھر اور کم محسوس ہوتا ہے۔ آل دو گاڑی کیونکہ ٹائروں پہ چل رہی ہوتی ہے تو وہ ٹائر زمین پہ رگڑ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں اونچی نیچی سڑک ہوتی ہے، کوئی گڑھا آ جاتا ہے تو وہ اچھل کود بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ گاڑی چل رہی ہے۔ زمین کے اوپر ہم سوار ہیں، ہمیں ایسے سوار ہیں جیسے بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے انسان کے رہنے کے لیے جب جگہ بنائی، تو اتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم کے اندر بھی اس کو یہ سہولت ہے کہ وہ اس جگہ پر ایسے رہتا ہے جیسے کوئی بچھونے پہ، گہوارے میں ماں کی گود میں ہو۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، سلکا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چلانا، چلنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اور چلانا بھی ہوتا ہے، اسی سے پھر وہ مسلک کا لفظ ہے جو مختلف فقہ کو ماننے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ چلائے تمہارے لیے فیہا، اس میں، سبولن، سبیل کی جمع راستے، وہاں محاورہ بن جائے گا کہ تمہارے لیے اس میں سے راستے نکالے، راہیں بنائیں، اسی زمین میں جس کو سپاٹ ہونا چاہیے، یا جو دوسرے
سیارے دیکھتے ہیں ان کی جو سرفیس ہے وہ بہت خراب، اور کہیں پہ وہ تیزابی مٹی ہے، کہیں پہ نیلی پتھر ہیں، اور اوپر سے جو وہاں پر گریوٹی ہے وہ ایسی ہے کہ آپ صحیح سے چل ہی نہیں سکتے۔ جیسے یہ چاند پر گئے تھے ہمارے ایسٹروناٹ، تو اچھل اچھل کے چل رہے تھے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ایسا انتظام فرمایا کہ اس کی گریوٹی ایسی ہے کہ ہماری باڈی اس کے ساتھ بالکل ایڈجسٹ کر جاتی ہے، نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے، نہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم سے چلا ہی نہ جائے اور ہم نیچے ہی گر پڑیں، اور نہ اتنی کم ہے چاند کی طرح کہ ہم اچھلتے پھریں۔ اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے راستے نکال دیے، اور ہم آرام سے، چاہے چٹانیں ہوں چاہے ریت ہو، ہم وہاں چل پھر سکتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل فرمایا آسمان سے پانی۔ یہ پانی بھی جو آسمان سے نازل فرمایا، یہ باقی کے سیاروں میں اس طرح اویلیبل نہیں ہے۔ وہاں جو بارشیں بھی ہوتی ہیں اگر، تو وہ عجیب و غریب قسم کی بارشیں ہوتی ہیں، وہ ریفریشنگ صاف مصفہ پانی کی نہیں ہوتی۔ اور پانی نازل فرمایا، اور پھر اس کے ذریعے کیا کیا؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر اس میں سے نکالے ہم نے۔ اخرجا باب افعال ہے، خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا، اخرجنا ہم نے نکالا، پھر ہم نے نکالا بھی اس کے ذریعے سے، یعنی اسی پانی کی مدد سے، اس پانی کو یوٹیلائز کر کے، ازواجن، ازواج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، اپوزٹ، ڈفرنٹ۔ بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ایک چیز، اور جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہو، جیسے میاں بیوی ازواج ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک پھل ہے جو سبز رنگ کا ہے اور ایک اور پھل ہے جو سرخ رنگ کا ہے، تو اب یہ جوڑے ہیں اس لحاظ سے، تو ازواج کا پھر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اقسام بھی کیا جاتا ہے، قسمیں، ٹائپس، کیٹیگریز۔ تو اس میں سے نکالی بہت ساری کیٹیگریز، من نباتن، نباتات کی، جو اردو میں بھی ہم ویجیٹیشن کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، شتا۔ شتا کا مطلب ہوتا ہے یہ شین، تے اور تے، شتا یا شتو، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ ہونا، الگ الگ ہونا، متفرق ہونا، یعنی متفرق نباتات کی بہت سی قسمیں پیدا کر دو۔ اب وہ جو ہم باہر نکلیں، آپ کہیں پہ بھی، آپ کے گھر کے باہر، آپ کے گھر کے اندر کوئی باغ ہے، تو آپ سادہ صرف وہاں جو چند پودے لگے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھیں تو آپ حیران ہی رہ جائیں۔ اگر ذرا سا غور کریں، ایک پودے سے دوسرے پودے میں جائیں، اس کے پتے کو ہی صرف دیکھ لیں تو پتے کی شکل بھی فرق، پتے کا سائز بھی فرق، پتے کا ٹیکسچر بھی فرق، پتے کا رنگ بھی فرق۔ پھر اس کے پھل میں چلے جائیں تو وہ ان میں اور فرق ہے، پھول میں چلے جائیں تو اور فرق ہیں۔ جس قدر چیزیں اللہ تعالیٰ نے مختلف نوعیت کی پیدا کی ہیں، وہ اس چیز کی بھی نشانی ہے کہ اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ویرائٹی پیدا کر کے اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ اپنے مقصد میں ایک ہے کہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بنانے والی ذات بھی ایک ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جس نے اتنا زبردست سسٹم بنا دیا، اتنے آرڈر میں بنا دیا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص 100 بچوں کو تیزاب میں ڈال کے مر جائے، اور ایک شخص ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتا مر جائے، اور دونوں کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، دونوں ہی بعد مر کے مٹی ہوتے ہیں۔ وہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آخرت آئے گی، لیکن اس آیت میں جو مقصد ہے وہ یہ بتانے کا ہے کہ یہ جس نے یہ چیزیں کی ہیں، یہ سب کچھ جس نے کیا ہے وہ رب ہے، فرعون رب نہیں ہے۔ جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے وہ رب ہے۔ یہ آگے آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، یہ جو گفتگو ہے یہ اگلی آیت میں کنٹینیو ہو رہی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور نکالے تمہارے لیے اس میں راستے، اور نازل فرمایا آسمان سے پانی، پھر اس کے ذریعے
ہم نے نکالی مختلف قسم کی نباتات کی بہت سی قسمیں. اب وہ جو بہت سی نباتات نکالی ان میں ظاہر ہے خوبصورتی بھی ہے، خوشبو بھی ہے، اور ایک بہت اہم پرپس جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی دلیل ہے یا اس کی ربوبیت کی ڈپکشن ہے، اس کا اظہار ہے، کلو، کہ اس میں سے کھاؤ. انسان پانی اور خوراک کے بغیر ظاہر ہے زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو سانس بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی پیدا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے پانی بھی برسا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نباتات بھی پیدا فرما دی جن کو ہم خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہیں، اور پھر ان مویشیوں کو بھی ہم کھاتے ہیں. تو ہمیں جو ایک بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا چاہیے، اس میں سبزیاں بھی شامل ہیں اور اس میں گوشت بھی شامل ہے. تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا. تو کھلو، کھاؤ، ور آؤ. یہ ور آؤ کو اگر آپ دیکھ لیں، جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ، رے، آئین اور یہ اس کے روٹ ورڈ ہیں، جسے رعایا کا لفظ بھی ہوتا ہے، رائی بھی ہوتا ہے. تو رعا یا رعا کا مطلب ہے مویشی چرانا، یعنی ان کو گھاس کھلانا، ان کو پالنا. اور یرعا وہ چراتا ہے، تر اونا تم سب چراتے ہو. تو پھر تر اونا سے جب فعل امر بنائیں گے تو تے ختم ہو جائے گی اور نون بھی جزم کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، تو پیچھے رعو بچ جائے گا، جس کو اگر آپ نے اکیلے پڑھنا ہے تو الف لگانی پڑے گی، حمزہ وصلی. اور اگر پیچھے کہیں سے جڑ کے آ رہا ہے تو پھر اس الف کی آواز نہیں آئے گی، تو آپ پڑھ لیں گے ور او. لیکن یہ تر اونا سے ور او بن گیا. اور چراؤ انعامکم، اپنے مویشیوں کو. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اب کامن سینس اگر کسی میں ہوگی تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو رب ہونے کے دعوے کر رہا ہے کہ مثلا نیل کا پانی میرے قبضے میں ہے، میں اس کے کھیت میں جانے دوں اور اس کے کھیت میں نہ جانے دوں، یہ کہاں سے ربوبیت آ گئی؟ یہ تو ٹیمپرری اقتدار ہے. رب تو وہ ہے جس نے پانی برسایا، جس کی وجہ سے نیل کے اندر پانی آیا اور وہ پھر آگے جانے کے قابل ہوا. رب تو وہ ہے جس نے وہ زمین تخلیق فرمائی جس کے اندر وہ بیج بوئے جا سکتے ہیں. اور رب تو وہ ہے جس نے وہ بیج پیدا فرمائے جن کو ہم بوتے ہیں تو اس سے طرح طرح کی فصلیں اور طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کے پھل مہیا ہوتے ہیں، جن کو پھر ہم استعمال کرتے ہیں. اور طرح طرح کا چارہ بھی پیدا ہوتا ہے جس کو ہمارے جانور بھی کھاتے ہیں. اور پھر ہم اللہ کی دی ہوئی ویجیٹیبلز کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہ سب جس نے کیا ہے وہ رب ہے. فرعون کیسے رب ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہستی ایسی ہے ہی نہیں جس کا ان چیزوں کے مہیا کرنے میں کوئی دخل ہو. تو جب کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں تو پھر کوئی ہستی رب مانے جانے کی حقدار بھی نہیں ہو سکتی. یہ کس کو سمجھ آئے گی؟ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّہَا، ان کے لیے جو نہا والے ہیں. نہا کا جو لفظ ہے نون ہے اور یہ نہا یا نہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے منع کرنا. اور عربی زبان، ویسے تو باقی زبانیں بھی ایسے ہی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن عربی کے اندر یہ بہت زیادہ چیز ہے کہ عربی زبان ریلیٹ کرتی ہے انسان کے پورے سسٹم کے ساتھ. تو نہا یا نہا کا مطلب ہے منع کرنا. سب سے اہم چیز کیا ہے انسان کی سائیکالوجی کے اندر؟ کہ وہ چیز سے منع ہو جائے. جس کے لیے اب ہم ایک لفظ اکثر ڈسکس بھی کرتے ہیں، جو انگریزی کا لفظ ہے امپلس کنٹرول. انسان کا جو وہ برین کا پورشن ہے جس کے اندر خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، جو امپلس پر ایکٹ کرتا ہے، تو وہ برین پورشن تو کہتا ہے کہ بس جو سامنے آ رہا ہے وہ کر لو. اگر مثلا کسی کو بھوک لگی ہے تو اب اس کا برین کہے گا جو سامنے آیا ہے کھا لو. اس نے نہیں دیکھنا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس نے نہیں دیکھنا کہ جو اس کا جسم ہے اس کے اندر مثال کے طور پر ڈائبٹیز ہے تو آگے اگر میٹھا ہے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے. مگر جو ایک اور برین کا پارٹ ہے جو اس کو روکتا ہے
کہ نہیں، یہ والا کام نہیں کرنا۔ تو وہ چیز جو روکتی ہے کوئی نقصان دہ یا کوئی غلط کام کرنے سے، وہ چیز انسان کے اندر ہے عقل۔ تو پھر عربی میں عقل جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نہیا۔ نہیتن یہ ہے عقل، اور اس کی جمع ہوتی ہے نہا۔ تو اول النہا عقل والے، ویسے یہ اولو النہا ہوتا، اولو الالباب ہوتا، لام کیونکہ حرف جر ہے اس لیے یہ اولو سے اولی ہو گیا۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا، وہاں سے بات کنٹینیو ہو رہی ہے، اور اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی کے اندر ہم اعادہ کریں گے تمہارا، اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹا دیں گے، واپس لے جائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اس میں سے ہی ہم نکالیں گے تم کو تارتن اخرى۔ تارتن کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ، ایک مرتبہ کو کہتے ہیں تارتن، لیکن تارتن اخرى آ گیا تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا دوسری مرتبہ، کہ دوبارہ تم کو نکالیں گے، پھر ایک اور دفعہ تمہیں اس میں سے نکالیں گے۔ ایک تو وہ جو رب ہے، اس نے جو یہ اہتمام کیا ہے، اس کی ربوبیت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں کائنات کے رب کا عدل ظہور میں آئے۔ جس طرح سے اس نے اعتدال اور عدل رکھا ہے اس پوری کائنات کے اندر، جس طرح زمین کا اور سورج کا ایک فاصلہ ہے جس میں عدل ہے، بیلنس ہے، اگر وہ فاصلہ کم ہوتا، مثلا مرکری ہے، تو ہم سب جل بھن جاتے۔ اگر وہ فاصلہ زیادہ ہوتا، مثلا مشتری ہے جس کو جوپیٹر کہتے ہیں، تو ہم سب برف ہو جاتے، ہم زندہ ہی نہ رہ سکتے۔ ایسا اس نے بیلنس رکھا ہے زمین اور سورج کے درمیان کہ نہ سردی نہ قابل برداشت ہے اور نہ گرمی نہ قابل برداشت ہے۔ اور گریوٹی کی ابھی میں نے آپ کو مثال دی، اور انسان کسی بھی چیز کو دیکھنا شروع کر دے، ہر چیز میں بیلنس ہے، ہر چیز میں عدل ہے۔ تو جس نے اس زمین کو اتنے عدل کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے، اس کے رب ہونے کا یہ تقاضا خود بخود سمجھ آتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب پھر عدل ہوگا، جس میں سب لوگ جو اچھا کام کریں گے ان کو بھی اس کی جزا ملے، اور جو برا کریں ان کو بھی اس کی جزا ملے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ڈاکو ہے جس نے ڈاکے مارے، لوگوں پر ظلم کیے، جنگلوں میں جا کے چھپ گیا اور وہ بھی اپنی موت مر گیا، جس طرح عام آدمی مر جاتا ہے، تو اس کو کوئی سزا نہیں مل سکی۔ اور اگر سزا کسی نے دے بھی دی تو اس نے اگر 50 آدمیوں کو قتل کیا تو حکومت تو ایک کی جان لے سکتی ہے، یا اس نے اگر کسی کو جوان کو قتل کر دیا اور وہ خود بوڑھا ہو گیا، تو اب جوان کے قتل کی سزا بوڑھے کو قتل کر کے تو پوری نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی زندگی گزار رہی، تو مثلا انہوں نے 10 سال اور زندہ رہنا تھا، تو اس کے تو 10 سال مارے گے، جس جوان کو قتل کیا اس کے 50 سال مارے گے۔ تو عدل یہاں پر اس لحاظ سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے لازمی ہے کہ ایک دن آئے، اور وہ جو ایک دن آئے گا تو پھر اسی مٹی سے پہلے پیدا کیا تھا، اسی سے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، اس میں کوئی مشکل تو آئے گی نہیں۔ مگر جو اس کے اندر اصل توجہ دلائی جا رہی ہے وقت کے فرعونوں کو، کہ تم سوچو تو صحیح تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تمہاری حیثیت اس حقیر مٹی کی ہے، مٹی ہے، ہم باہر سے آتے ہیں، پیروں پہ ہاتھوں میں مٹی لگ جاتی ہے، اس کو صابن سے صاف کرتے ہیں کہ مٹی ہے، مطلب ہاتھ میلے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کپڑے میلے ہیں، فوراً ان کو تبدیل کرو۔ کوئی بھی نفیس سویلائزڈ انسان ہوگا، اسے مٹی سے سنے ہوئے ہاتھ، پاؤں، کپڑے، منہ پسند نہیں آئے گا، مٹی کو کوئی پسند نہیں کر، اسی مٹی سے تو پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں پھر دوبارہ چلے جائیں گے، تو پھر تکبر چیز کا ہے۔ پھر آپ نے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اوقات تو یہی ہے، وہ مٹی جو ساروں کے پیروں کے نیچے رول رہی ہے، اور اللہ معاف کرے
جب ہمارے مسلمانوں کے بھی قبرستان ہو جاتے ہیں اور ہم قبروں میں چلے جاتے ہیں تو وہ مٹی میں ہی چلے جاتے ہیں، اور انہی قبروں کے اوپر پھر کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو حیثیت تو اتنی ہی ہے، کیوں لوگ فرعون بن کر بیٹھ جاتے ہیں؟ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا ہے۔ فرعون میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کے پاس مصر کا اقتدار آ گیا تھا، ہمارے پاس نہیں آیا۔ آج کے دور کے بھی جو فرعون ہیں، اگر نیتن یاہو فرعون بنا ہوا ہے اور ہم نہیں بنے ہوئے، تو بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہے، ظلم کرنے کی سہولت موجود ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ جہاں ہمارے پاس سہولت موجود ہوتی ہے وہاں ہم بھی غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اگلے کا کیا کر دیں۔ تو یہ فرعون کی بات کر کے قریش کے فرعونوں کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنے اندر کے تکبر کو ختم کریں۔ تکبر ایسی چادر ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو روا ہے، اور کسی کے لیے یہ روا ہی نہیں کہ اس چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرے، کہ اپنی زبان سے ایسے جملے نکالے کہ اس کی ایسی کی تیسی، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ تم اس کو کیسے دیکھ لو گے؟ تم اس کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکل لو، گھر سے نکلنے سے پہلے فوت ہو جاؤ، اتنی حیثیت ہے تمہاری، اور تم چلے جاؤ مٹی کے نیچے، اب کیسے دیکھو گے اسے؟ تو زبان سے جو گفتگو بھی کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ غصہ حرام ہے۔ غصہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ غصہ تکبر کا اظہار ہے۔ انسان غصے میں جو بات بھی کرتا ہے اس میں تکبر ہوتا ہے، اسی لیے حرام ہے۔ غصہ آنا نیچرل ہے، غصے کا اظہار حرام ہے۔ تو اس غصے کو پی جائیں، اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے اپنی بیوی بچوں سے بھی بات کر رہے ہوں، یا بیویاں اپنے میاں سے بات کر رہی ہوں، مائیں اپنے بچوں سے بات کر رہی ہوں۔ اس چیز کو سمجھیں کہ فرق یہ ہے کہ اس وقت تم طاقتور ہو اور اگلی پارٹی کچھ کمزور ہے، تو اس کی وجہ سے تمہارے اندر کا فرعون باہر نکل رہا ہے۔ کل کو تم کمزور ہو جاؤ گے، اگلے طاقتور ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے ان کا نکل ہے۔ آپ سڑک پر نکلتے ہیں باہر، آپ کی گاڑی سے آگے ایک موٹر سائیکل والا ٹکراتا ہے، اور اس موٹر سائیکل کے اوپر ایک غریب سا مزدور بیٹھا ہوا ہے، آپ غصے سے پاگل ہو جاتے کہ تم نے میری گاڑی کو تباہ کر دی۔ آپ باہر نکل کے دیکھیں تو پتہ لگے اس موٹر سائیکل کے اوپر ایک فوجی جوان بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا ہی نہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ اس نے گن بھی اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی گن پکڑی ہوئی ہے، تو آپ الٹا اس سے معذرت کریں گے کہ شاید میں نے غلطی سے نہ بریک مار دی اور آپ کو نقصان ہو گیا، تو مجھے بتا دیں۔ تو یہ جس وقت انسان کو موقع ملتا ہے، اگلا بندہ اس کو کمزور محسوس ہوتا ہے، 99% ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں غصے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر نہیں پاتے، اس میں وہ جو ان کا امپلس برین ہے وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے۔ اس وقت پھر وہ ہر ایک کے سامنے بھی غصہ نکال سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیاتنا کلہا، لقد اور یقیناً ہم نے اریناہو، ارینا جو ہے رآ یا را سے باب افعال ہے، ارا یوری، تو رآ اس نے دیکھا، ارا اس نے دکھایا، ارینا ہم نے دکھائی، اور ہم نے دکھا دیں ہو اس کو آیاتنا اپنی نشانیاں کلہا ساری، یعنی ہر قسم کی۔ فرعون کو طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں۔ یہ تو عصا اور ید بیضا تو دو نشانیاں ہو گئیں، پھر اس کے بعد ان کی قوم پر مختلف طرح کی عذاب آئے، جو ہم ذکر جن کا پڑھ چکے ہیں، تو وہ 7 مختلف قسم کے شاید عذاب تھے، تو وہ نشانیاں بھی آئیں۔ آخر میں اتنی بڑی نشانی آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہتے دریا کے اوپر عصا مارا، اور وہ بہتا دریا رک گیا، اس کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 ٹیلے بن گئے پانی کے، بیچ میں سے راستہ خشک نکل آیا جس کو بنی اسرائیل نے پار کیا، تب بھی نہیں وہ مانا۔ ایسا متکبر تھا، ایسا جاہل تھا، ایسا احمق تھا۔ فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلا دیا، وہ ابا
اور اس نے انکار کیا۔ یہ متکبر انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ انکار کرتا ہے حق کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی یہ تعریف بیان کی۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے، وہ خود جمیل ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر ہے اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا، اور تکبر ہے حق کا انکار کرنا، بلکہ پہلے یہ بات فرمائی حق کا انکار کرنا۔ تو یہی فرعون تھا، اور آج بھی ہمارے پاس جب حق آتا ہے تو اگر ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں تو ہم بھی متکبر ہیں۔ ہاں، حق کا انکار یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے حق بات بیان کی گئی اور آپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ سمجھ آ گئی آپ کو کہ بات صحیح ہے، لیکن آپ نے ڈھیٹوں کی طرح انکار کر دیا۔ اور حق کا انکار یہ بھی ہے کہ آپ نے حق بات سے فرار اختیار کیا، جیسے قریش مکہ کرتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، ڈھول بجانے شروع کر دیتے تھے کہ کوئی حق بات سن نہ لے۔ یہ بھی حق کا انکار ہے۔ قرآن پڑھنا ہی نہیں، سورہ نور پڑھنی ہی نہیں، کہ پڑھ لیں گے تو پردہ کرنا پڑ جائے گا، اور پھر ہمیں گناہ ہوگا کیونکہ پردہ تو ہم سے ہونا نہیں۔ تو یہ بھی حق کا انکار ہی ہے۔ عمل سے انکار کر دیں، زبان سے انکار کر دیں۔ ویسے زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور عملاً اس کا انکار کر دیں، تو وہ وہی طرز عمل ہے جو فرعون کا طرز عمل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کا طرز عمل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور ہم نے دکھائی اس کو اپنی سب نشانیاں، پس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اور یہ ابا کا لفظ جو ہے یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، تو آئی تھاٹ کہ میں وہ حدیث بھی یہاں بیان کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا۔ الفاظ سنیں، اب اتنی حدیث سن کے خوش ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے، مگر حدیث ذرا پورا کانٹیکس، پوری حدیث اگر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اگر ہر امتی نے جنت میں جانا ہے تو کیوں انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کر دے گا۔ اب یہ کتنی واضح کلیئر حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے مان لیا تو حضور نے جو بھی ہمیں حکم دیا اس کو ماننا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو پھر ہم نے حق کا انکار کر دیا اور جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قالا، اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو جواب دے دیا کہ بھائی ان کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، اور معجزے بھی دکھا دیے، اور وہ دوسری جگہ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنا سانپ پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، اور اپیرنٹلی فرعون کافی خوفزدہ ہوا وہ سانپ دیکھ کر۔ تو اب اس نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا کیونکہ ساری نشانیاں دیکھی اور مانا نہیں۔ تو کالا، اس نے کہا، کیا، جئتا، جا وہ آیا، جئتا تو آیا، جئتنا آیا ہمارے پاس، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، تاکہ تو نکال دے ہم کو، من ارضنا، ہمارے ملک سے، ہماری زمین سے، ہمارے علاقے سے، بسحر کا، اپنے جادو سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی بجائے اس کے کہ حق بات کو تسلیم کر لے، اس نے اب ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا، اور اپنے جو درباری تھے ان کو ساتھ رکھنے کے لیے اس نے اب اگلا چال چلی، اگلا سٹیپ لیا۔ پہلے چال چلی تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کا ذکر کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں وہ سارے جہنمی ہیں، تاکہ ایک اشتعال پیدا ہو درباریوں کے اندر کہ ہمارے آباء و اجداد کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ وہ چال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالی دے دی۔ اب اس نے نئی چال چلی، اور غالباً جب وہ بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل بھی کرتے تھے تو اس میں بھی ایک جسٹیفیکیشن وہ یہ لیتے تھے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے ہاں بچے بہت پیدا ہوتے ہیں، جیسے آج کل بھی
یہ عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ تعداد بہت زیادہ ہے، تو جب وہ معصوم بچوں کو قتل کرتے تھے تو اس کے اندر وہ یہ والی پلی بھی شاید لیتے تھے کہ ان کی تعداد اتنی بڑھ رہی ہے کہ طاقتور ہو جائیں گے، کسی بیرونی دشمن سے مل جائیں گے اور ہماری قوم کو اس ملک سے بے دخل کر دیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ دوسری قوم تھی، وہ یہ قبطی قوم نہیں تھی. وہاں پر فرعون کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ایسا وقت آیا ہوگا جس وقت قبطیوں نے، آل فرعون نے اس دوسری قوم کو اوپر غلبہ پا لیا ہوگا، ان کو ہرا لیا ہوگا اور خود بادشاہ بن گئے ہوں گے. اور جب خود بادشاہ بن گئے تو بنی اسرائیل کیونکہ ان کے چہیتے تھے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلامی بنا لیا. تو اب یہ خطرہ تو جنرلی بھی ہر وقت موجود رہتا ہے کہ اگر ایک قوم ہے جس کو آپ نے غلام بنایا ہوا ہے اور اوپر سے اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری قوم بھی کہیں ادھر ادھر شاید موجود ہوگی، تو اس کے ساتھ مل کر یہ دوبارہ ہماری حکومت کو ختم نہ کر دیں، ہمیں اس ملک سے بے دخل نہ کر دیں. ہو سکتا ہے انہوں نے دوسروں کو پہلے بے دخل کیا ہو. تو وہ ایک قوم کے اندر یہ احساس تو شاید پایا جاتا ہوگا، جیسے یہ اسرائیل بھی یہی کہتا ہے نا کہ یہ فلسطینی ہے اور وہ ہمیں اصل میں ختم کرنا چاہتے ہیں. اصل ان کا مقصد یہ ہے، تو اس لیے ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اسی کو اس نے سامنے رکھتے ہوئے غالباً یہ دوبارہ یہ ان کے اوپر الزام لگا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو. اس میں الٹی بات یہ کہ نہیں، تم ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو بالسحری کا، اپنے جادو سے. یعنی حضرت موسیٰ نے جو معجزے دکھائے ان کو جادو کا نام دے دیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسیٰ، اس نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے تاکہ نکال دے ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے، اے موسیٰ. قال نأتینک، اب یہ بھی عطا یاتی سے ہے. عطا یاتی میں یاتی وہ آتا ہے، یہ آئے گا ناتی ہم آئیں گے. ناتینا ہم ضرور آئیں گے، آگے لگ گیا بے. بے کا مطلب ہے ہم ساتھ آئیں گے، یعنی ہم لائیں گے. فلنأتینا کا لام بھی ایمفیسس کے لیے ہوگا، بس پھر ہم تو خود بھی لائیں گے جادو کا آ گیا یعنی تمہارے مقابلے میں. تو ہم بھی تمہارے مقابلے میں جادو لائیں گے. کیسا جادو؟ مثلی ہی، اس کے جیسا. ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس بنا لے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان. اب یہ عربی کا سٹائل ہے، باماورہ ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آؤ ہم بنا لیں اپنے درمیان. اردو میں آپ اپنے ہی کہتے ہیں، عربی میں بیننا و بینک آتا ہے تو ہم ترجمے میں بھی اسی طرح کر دیتے ہیں، ہمارے درمیان اور اپنے درمیان. موعد، موعد کو اگر آپ غور کریں تو یہ مفعل کے وزن پر ہے، واو عین دال سے، وعدے سے. مفعل کا جو وزن ہوتا ہے وہ ظرف کا وزن ہوتا ہے، جیسے مسجد ہوتا ہے. تو ظرف کا مطلب ہوتا ہے اس فعل کے کرنے کا مقام اور وقت. ظرف مکان بھی اور ظرف زمان بھی، تو دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. اس آیت میں یہ دونوں معنوں میں ہے کہ ہم ایک وعدے کا وقت ٹھہرا لیں، ایک معین وقت ٹھہرا لیں اور مقام ٹھہرا لیں. ایک مقام معین اور وقت ہم طے کر لیں. لا نخلفہ، نہ اس کی مخالفت کریں. نحنو ہم، یہ دوبارہ کیوں آیا؟ کیونکہ آگے مزید آ رہا ہے ولا انت، اور نہ ہی تم. جیسے پیچھے آئے تھے نا کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا بھائی، انت و اخو کا، تو وہ پھر ضمیر ریپیٹ کی جاتی ہے عربی میں. اسی طرح یہاں پہ یہ نحنو کی ریپیٹ کی گئی ہے، ورنہ صرف نخلفہ بھی بہت تھا اگر آگے نہ آ رہا ہوتا. تو آؤ ایک ایسا مقام معین کر لیتے ہیں جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں نہ تم خلاف ورزی کرو، اور وہ ہو کیا؟ مکانن سوا، کسی سوا مقام پر، کسی مساوی جگہ پر. مطلب درمیان، برابر، کئی درمیانی جگہ، ایسی جگہ جو ہمارے تمہارے لیے یکساں ہو، جہاں ہمارے بھی آدمی آ سکیں تمہارے بھی آدمی آ سکیں، سب کے لیے آسانی ہو جائے اور ایک معین وقت ہو. کیوں اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں بھی
لے آؤں جادو جس کے ذریعے لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو یہ تو دو آدمی ہیں، ان کے پاس تو ایک عصا ہے، میں بہت سارے جادوگر لے آتا ہوں اور باقی چیزوں سے پتہ لگتا ہے۔ پھر اس نے پورے ملک کے اندر اپنے ہرکارے بھیج دیے اور وہاں سے جادوگر اکٹھے کیے، تو میں بہت سارے جادوگر اکٹھے کر لوں گا، تو اب لوگ جب دیکھیں گے تو لوگوں کو کیا پتہ لگے گا کہ اس نے کیا جادو کیا اور اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کو تو علیہ السلام کو تو معجزہ تھا، مگر دیکھنے والوں کو کیا پتہ لگے گا؟ تو یہ ایک اسام پھینکیں گے، ہم بے شمار پھینک دیں گے، تو اللہ لا خیر صلاح، مسئلہ حل ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ فرعون جیت گیا۔ جیسے ایک کوئی بھی سیاستدان چالیں چلتا ہے، تو فرعون نے یہ ایک نئی چال سوچی، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، پس ہم بھی لے آئیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو، پس مقرر کر لو اپنے درمیان اور ہمارے درمیان ایک وقت موعود اور مقام موعود، کوئی درمیان کی جگہ جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم خلاف ورزی کرو۔ قال موعدکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں ظرف زمان کی سینس میں استعمال ہوا ہے کہ تمہارے وعدے کا وقت جو ہے یوم الزینہ، وہ زینت والا دن ہے۔ زینت والا دن کیا ہوتا ہے؟ جس دن سب لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تیار شیار ہوتے ہیں، یعنی کوئی جشن کا دن، کوئی میلے والا دن۔ اپیرنٹلی مصریوں کے یہاں ابھی سال میں دو تین بڑے جشن یا میلے ہوتے تھے، تو کوئی اس وقت میلہ آنے والا ہوگا، تو انہوں نے اس کا دن ٹھہرا لیا، کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو انہوں نے بے دھڑک فرعون کا چیلنج قبول کر لیا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسَ، اور یہ کہ لوگ جمع کیے جائیں۔ یحشر جو ہے یہ پیسو وائس ہے، ضحیٰ، ضحیٰ کے وقت، جیسے ہم عید کی نماز جس وقت پڑھتے ہیں نا، وہ ذرا ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، جب سورج تھوڑا سا اوپر اٹھاتا ہے، جسے چاشت کا ٹائم بھی کہا جاتا ہے۔ تو ابھی گرمی اس طرح شروع نہیں ہوئی ہوتی، لیکن سورج اوپر آ جاتا ہے، روشنی اچھی طرح پھیل گئی ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن میں مقرر کر دیا اور وقت بھی مقرر کر دیا، تاکہ لوگ آرام سے کٹھے ہو جائیں، اور جگہ بھی ایسی تھی، وقت بھی ایسا تھا کہ سارے لوگ، ان اینی کیس وہاں زیادہ تر لوگ کٹھے ہوتے ہوں گے، تو سب کے سامنے اب یہ مقابلہ ہو جائے۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، فرمایا کہ تیرے وعدے کا دن جشن والا دن ہے، اور یہ کہ سب لوگ اکٹھے کر لیے جائیں چاس کے وقت۔ فتولا فرعون، پھر فرعون وہاں سے ہٹا، یعنی پلٹا، واپس ہوا۔ فجمع کیدہ، پھر جمع کی اس نے اپنی خفیہ تدبیر، یعنی اس نے اپنی ساری تدبیریں کٹھی کر لی، اس نے اپنی پوری تیاری کر لی، جو اس نے پورے ملک کے اندر ہرکارے بھیجے اور ہر جگہ سے ماہر جادوگر بلائے، ان سے وعدے وعید کیے کہ تم میرے اب مقربین بن جاؤ گے۔ ثم اتا، پھر آیا، پھر پہنچا، یعنی پھر مقابلے میں آیا۔ اب اس نے اپنی پوری تیاری کی اور مقابلے میں آ گیا۔ فتولا فرعون فجمع کیدہ ثم اتا، پس فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنی پوری تدبیریں اکٹھی کر کر دوبارہ سے مقابلے میں آیا۔ قال لهم موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر جب لوگ اکٹھے ہو گئے، تو اب موقع دیکھ کر آپ نے ایک تقریر کی اور لوگوں کو نصیحت کی دوبارہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی ہمیشہ ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ بعد آ جائیں، حق بات کو سمجھ جائیں، ان کو دلیل سے، لاجک سے سمجھا دیا جائے۔ وَيْلَكُمْ، شامت ہو تمہاری، لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت گھڑو اللہ کے اوپر جھوٹ۔ اپیرنٹلی اس جھوٹ سے مراد ہے شرک، کیونکہ سب قوموں میں یہ پرابلم تھی کہ وہ شرک کرتی تھیں، اور فرعون کے تو انہوں نے ویسے ہی مجسمے بنا کے اس کو زندہ خدا بنایا ہوا تھا، جیسے لوگوں نے اوتار بنائے ہوتے ہیں، اور جیسے مسلمانوں نے بھی بزرگان کو زندہ کر کے تو ان کو خدا کا شریک بنایا ہوتا ہے کہ وہ فلاں فلاں کام میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، وہ اللہ سے مانگنے کی وجہ انہی سے مانگ لو۔
لا تفتروا علی اللہ کذبا، مت جھوٹ گھڑو اللہ کے اوپر، فیسحتکم بعذاب۔ یسحتا، اس اسٹرکچر سے ہی پتہ لگ رہا ہے باب افعال ہے، سین ہے تے سے جو فعل بنتا ہے سحت یسحتو، اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی سے گوشت کو نوچنا، تو پھر اس سے باب افعال بن جاتا ہے بالکل ہی جڑ سے اکھاڑ دینا، بالکل ہی اس کو تباہ برباد کر دینا۔ پس وہ اکھاڑ دے گا تمہیں عذاب کے ذریعے، یا تمہیں پیس دے گا کسی عذاب میں۔ وقد خواب من افطرا، اور وہ نامراد ہوا جس نے افترا کیا، جس نے خدا پر جھوٹ باندھا وہ نامراد ہی ہوا۔ کون آج تک اللہ پر جھوٹ باندھ کر کامیاب ہوا ہے؟ کوئی نہیں کامیاب ہوا۔ سب سے بڑا جھوٹ باندھنے والا تو یہ فرعون خود ہے، اور سب کو معلوم ہے اس کا کیا انجام ہوا۔ اگر ابو جہل تھا اور نہیں مانا تو اس کا کیا انجام ہوا، سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کوئی کامیاب نہیں ہوتا جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ ہم عارضی طور پر کامیاب ہو گیا، کسی بھی قسم کا خدا پر جھوٹ باندھ، جب اللہ رسول کی بات ہو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہمیں یہ طوطے کی طرح ادھر سے ایک واٹس ایپ کے اوپر میسج آیا اس کو بغیر چیک کیے آگے فارورڈ کر دیا، کیونکہ بہت سارے میسج بہت غلط ہوتے ہیں، تو اس کو ویریفائی کیا کریں، اس میں حدیث کا نمبر اگر لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو چیک کریں اور بھیجیں، اور اگر نہیں لکھی ہوئی تو مت بھیجیں۔ اس چیز سے بچیں کہ اللہ کے اوپر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انسان جھوٹ باندھے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خواب من افترا۔ کہا ان سے موسیٰ نے شامت ہو تمہاری، مت باندھو اللہ کے اوپر جھوٹ کہ وہ پیس دے تم کو کسی عذاب میں، اور وہ نامراد ہوا جس نے افترا کیا۔ فتنازعوا امرہم، پھر انہوں نے تنازع کیا اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، اس کا ویسے مطلب بنتا ہے آپس میں تبادلہ خیالات کرنا، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ لڑائی جھگڑا ہی ہو، لیکن ڈسکشن کی، ڈیبیٹ کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر کر دی تو لگتا ایسے ہے کہ وہ ہو گئے مرعوب، ظاہر نبوت کا بھی روب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں خاص اپنی محبت کا پرتو بھی رکھا تھا، تو ایک وجاہت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو سامنے مقابلے میں جادوگر آئے تھے وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور میٹنگ تھی آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے پوشیدہ کیا النجوہ سرگوشی کو، یعنی ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انتہائی خفیہ میٹنگ کی، بہت ہی محدود گروہ کے اندر سیکرٹ طریقے سے انہوں نے آپس کے معاملے کے اختلاف کو ڈسکس کیا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے سرگوشی کی، سرگوشیاں کی، چپ کے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ مقابلہ نہ کرایا جائے تو کیا کریں کہ یہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے جیت جائے، اور اگر یہ جیت گئے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ اب فرعون کو جب یہ سمجھ آئی، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اپنے معاملے میں، یا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ڈیبیٹ کی، اور خفیہ سرگوشیاں کی، تو فرعون اس کو درباری کیا بولے، قالو، وہ کہنے لگے، ان ہاذانی لساحرانی، یہ ان جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے انا، یہ ایک آدھ جگہ اور بھی ایسے آیا ہے، تو انا بعض اوقات اس میں تخفیف ہو جاتی ہے پڑھنے کی آسانی کے لیے، تو اس کا مطلب ہے بے شک، تو بے شک ہاذانی، یہ دونوں تو لساحرانی جادوگر ہیں، اور لساحرانی میں جو لام ہے اس کا ہے مطلب ایمفسس، تو آپ یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً جادوگر ہے، زیادہ بہتر اس میں ایمفسس بنتا ہے کہ یہ بڑے ہی ماہر جادوگر ہیں، یہ بڑے ایکسپرٹ جادوگر ہیں، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے اگر جادوگروں کو اندر کو اختلاف پیدا ہو، اور ویسے بھی وہ پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے، وہ ایک علاقے کے ایک استاد کے وہ شاگرد نہیں تھے،
مختلف جگہوں سے آئے تھے، مختلف طریقوں کے جادو کرتے ہوں گے، تو ان کے اندر آپس میں بھی اختلافات بھی ہوں گے، اتنی ہارمنی نہیں ہوگی، اور ایک جس کو پروفیشنل رائولری کہتے ہیں وہ بھی ہوگی۔ تو یہ جادوگر ہیں یوری دانی، ان دونوں کا ارادہ ہے، یہ چاہتے ہیں این یخرجاکم، کہ نکال دیں یہ دونوں تم کو۔ یخرجا ڈوئل ہے، یعنی یخرجانی تھا، ان کی وجہ سے ہوگا یخرجا کم، تم سب کو، من ارضکم، تمہارے ملک سے۔ جو ادھر پہلے دربار میں بات کی تھی بھڑکانے کے لیے، وہی بات دوبارہ کی۔ پہلے تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں، یعنی دیکھو مطلب تمہارے مقابلے میں آئے ہیں، تو اب یہ تمہاری پروفیشنلزم کا تقاضا ہے کہ تم نے مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹنا، تم نے ان کو ہرا کے دکھانا ہے۔ جو ایک پیشہ ورانہ رقابت ہوتی ہے نا، پروفیشنل رائبلری کو، اس کو ایکچولی اس کے جذبے کو زیادہ بھڑکایا۔ پھر ان کو وہی والا ڈراوا دیا جو سب کو دیا کہ بھائی یہ تو تمہیں نکال دیں گے ہمارے ملک سے، تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو ہم بادشاہ ہیں اور تم ہمارے مقربین بننے والے ہو، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ بِسِحْرِهِمَا، اپنے جادو سے، وَيَذْهَبَا بِی، یذهبا یہ دونوں چلے جائیں، بے ساتھ، یعنی یہ لے جائیں، یہ ختم کر دیں کس چیز کو؟ طریقتکم، تمہارے طریقے کو، تمہارے نظام کو، المسلا، مسلا جو ہے یہ کبرا عظما کے وزن پہ افعل التفضیل ہے۔ مسولہ یا مسولو کا مطلب ہوتا ہے فضیلت والا ہونا، ویسے مثال بھی ہوتا ہے لیکن وہ دوسرا باب ہے، یہ جو باب کروما سے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فضیلت والا ہونا، تو امثل ہو گیا زیادہ فضیلت والا، افضل، تو مسلح اس میں مونث ہے، یعنی کیونکہ طریقہ جو ہے گولتے والا ہے تو یہ بھی مونث، تمہارے بہترین طریقے کو، تمہارے اعلیٰ نظام کو دھرم بھرم کر دیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ یہ جو تمہاری شاندار تہذیب ہے، یہ جو تمہاری ٹیکنالوجی ہے، اتنی محنت سے تم نے فروغ دی ہے، یہ سخت خطرے میں ہے۔ یہ موسیٰ ہارون کامیاب ہو گئے تو بس ہماری تہذیب تباہ۔ اور یہ ہمیشہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے، جو لوگ بھی اقتدار میں ہوتے ہیں جب ان کو کوئی مخالفت پیش آتی ہے، خاص طور سے ان لوگوں کی طرف سے جو حق پر ہوں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عوام کو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تمہارا ملک، تمہاری تہذیب، ملی نغمے چلا دیں گے، جھنڈے لہرا دیں گے، اور ساری عوام کو ادھر لے آئیں گے، جیسے تم بڑے کو زبردست ہو۔ جیسے ابھی یہ نارتھ کوریا ہے، اس کے اندر ظلم ہے بے شمار، مگر وہ پریڈیں ہوتی ہیں، وہ اس نے اپنے آپ کو، اس نے بھی اوتار کی طرح اپنے آپ کو وہ ٹریٹ کرواتا ہے، حالانکہ اتنا ظالم بادشاہ ہے جو کم جونگ انگ ہے، لیکن عوام کو پھر چاہے کھانے کو نہ بھی مل رہا ہو، کوئی نہ کوئی ان کو ایسا لالی پاپ دیا جاتا ہے جس سے ان کے اندر کوئی عصبیت پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ فرعون کی تہذیب میں بھی یہی تھا، جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے، آگے اس کے درباری ہیں، پھر آگے ان کی کوئی ارسٹوکریسی ہوگی، اس کے بعد جو باقی عوام ہوتی ہے وہ تو خوار ہی ہوتی ہے۔ چلو بنی اسرائیل تو بالکل ہی غلام تھے، لیکن باقی عوام بھی ایسے ہی ہوتی ہے، اور تقریباً ڈیموکریسی یہاں نہیں ہوتی، جہاں بادشاہت ہوتی ہے تقریباً ہر جگہ زیادہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو کوئی بھی بادشاہ ہو وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور بہرحال لوگوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے، وہ نہ اکٹھے ہوں تو کیا کریں؟ دوسرے ملک کا بادشاہ اگر آگے قبضہ کر لے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے اور زیادہ ظلم کرے گا، کہ بندہ اپنے بادشاہ کے مظالم کو بھول ہی جائے گا۔ اور یہ بات اب یہاں ویسے بھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو یہ جو تہذیب ان کی تھی جس کے اندر عورتوں کی آزادی تھی، جو سورہ یوسف میں ہم نے ان کی عورتوں کے حالات ڈسکس کیے ہی ہوئے ہیں، تو اگر وہ کام ہو جاتا کہ واقعی ان کی حکومت ہو جاتی، تو پھر تو وہ ساری آزادیاں ختم ہو جاتی، جو آج کل کے بھی سارے لوگوں کو مسلم فنڈامنٹلزم سے، بنیاد پرستی سے لوگوں کو خطرہ ہے، کہ ان کی تہذیب بڑی ثقافت، بڑی ہی مثالی ہے، بڑے وہ سویلائز ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمیوں کی آدمیوں سے شادیاں کر دو، تو یہ سویلائزیشن کی اور آزادی اظہار کی اور انسان کے معراج انہوں نے کریٹ کر دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر ہماری وہاں کہیں حکومت قائم ہو جائے مسلمانوں کی تو ہم تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو وہی اس دور میں بھی ہوتا تھا، ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى،
کہنے لگے کہ یہ دونوں بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کر دیں اور تمہارے زبردست نظام کو ملیا میٹ کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اب جمع کرنا تو جمع کرنا ہوتا ہے، اجمع کا مطلب ہوتا ہے مختلف کام پر اکٹھے ہو جانا، یعنی چیزوں کو جمع کرنا نہیں، خود جمع ہو جانا۔ تو فَأَجْمِعُوا، تو اکٹھے ہو جاؤ، کَیْدَکُمْ، اپنے داؤں کے اوپر، اپنا پختہ ارادہ کر لو، آپس میں اتفاق پیدا کرو، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آؤ صفوں کی صورت میں، صفیں بنا لو، یعنی وہ بے شمار جادوگر ہوں گے پورے ملک سے جو اکٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ تم نے صفیں باندھ کر آنا ہے، کوئی ایسے ہی بے ہنگم ہجوم کی صورت میں نہیں آنا، اور کوئی آپس کے اندر یہ نہیں کرنی کہ وہ میرا ٹولہ ہے اور یہ میرا ٹولہ ہے اور پہلے وہ مقابلہ کرے گا اور پہلے یہ کہ نہیں، سب نے مل کے کرنا ہے، کیونکہ فرعون کے درباریوں کو یہ خطرہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ آپس میں ان کے انتشار رہا تو وہاں جا کے شکست ہو جائے گی، یہ تو آپس میں لڑتے رہ جائیں گے، تو ایک متحدہ محاذ ان کے سامنے پیش کرو تاکہ ہجوم کے اندر بھی ایک امپریشن پڑے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور کامیاب ہو گیا آج کے دن جو اعلیٰ ہوا۔ استعلا جو ہے اعلیٰ یا علو سے ہے، تو اس میں پھر ایمفسس پایا جاتا ہے، یعنی استعلا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلندی، غلبہ چاہنا، اس کی کوشش کرنا، اور ویسے جب بھی یہ اضافی حروف والے ابواب ہوتے ہیں تو ان میں ایمفسس زیادہ مراد ہوتا ہے، تو مطلب ہے غالب ہو جانا، تو وہی کامیاب رہے گا جو غالب آئے گا۔ آج کا مقابلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس نے اس میں غلبہ حاصل کر لیا بس پھر وہ کامیاب ہو گیا، اس کا سکہ بیٹھ گیا، جو اس میں ہار گیا پھر اس کے لیے دوبارہ سر اٹھانے کی آپشن نہیں ہوگی، تو بس آج کیا معاملہ کرو، آر یا پار۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، پس اتفاق کر لو اپنی چالوں کے اوپر، پھر آؤ صفیں باندھ کر، اور کامیاب ہو گیا آج کے دن جو غالب آیا۔ قالو، وہ بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی یہ مقابلہ شروع ہو گیا، اما ان تلکیا، یہ اما عام طور پہ دو آتے ہیں، ریپیٹ ہوتے ہیں، جو انگریزی میں آئدر اور آتے ہیں، جس طرح اس طرح اما آتا ہے، تو یا تو ان تلکیا، تم ڈالو، الکا یلکی ڈالنا، لکیا یلکا سامنے آنا، الکا یلکی کسی کو کسی کے سامنے کرنا، تو پھر چیزوں کو ڈالنے کے لیے یہ الکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے باب افعال سے، تو یا تو تم ڈالو، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم پہلے ہو جائیں جو ڈالے، یعنی یا تم پیش کرو یا ہم ہی پہلے پیش کرنے والے بن جاتے ہیں، تم نے اپنا ہنر دکھانا ہے تو تم دکھا لو، یہ ایک پروفیشنل کرٹسی ہے، پیشہ ورانہ اخلاق کا انہوں نے مظاہرہ کیا، آلدو اس کے اندر دبی زبان میں اس خواہش کا اظہار ہے کہ ہم پہل کرنے کو تیار ہیں، اور ان کی خواہش ہوگی کہ ہم پہلا ہی وار ایسا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا جائیں اور عوام کے اوپر بھی ایک روب طاری ہو جائے اور وہیں پہ مقابلہ ختم ہو جائے، تو پہلا اگر ہمیں مل جاتا ہے موقع تو زیادہ اچھا ہے، جیسے یہ کرکٹ میں ٹاس ہوتا ہے، تو وہاں تو ٹاس نہیں ہوا، دونوں میں سے کوئی بھی شروع کر سکتا تھا، انہوں نے ایک سٹائل سے پوچھا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، وہ بولے یا موسیٰ یا تو تم پیش کرو یا پھر ہم ہی پہلے پیش کرنے والے بنتے ہیں، قال بل القوا، فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو، تم ہی پیش کرو، فَإِذَا، اب فَإِذَا کا مطلب ہوتا ہے تب، اب یہ اس اسٹرکچر میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اچانک، اسی وقت، تب، تبھی، یعنی دفعتاً، دفعتاً کیا ہوا، مطلب یہ کہ وہ اتنے پریپیئر تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنا کرتب پیش کرو، اپنا ہنر دکھاؤ، تو اسی وقت وہ تیار تھے، انہوں نے فوراً ہی کیا کیا کہ حبالہم و عصیہم، حبال حبل کی جمع ہے، عصی جو ہے یہ عصا کی جمع ہے، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، ان کو، اب یہ الفاظ یہاں نہیں ہے، انہوں نے زمین پہ پھینک دیے، اب جب پھینک دیے اور دفعتاً ہوا کیا، یخیل الیہ، یخیل جو ہے یہ خیال سے ہے،
یعنی خے یہ اور لام، خالہ یا خالو کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں کوئی خیال کرنا، اور اس سے پھر جو باب تفعیل بنتا ہے خیلہ یخیلو، اس کا مطلب ہوتا ہے اسی کے ذہن میں کو تصور قائم کرنا۔ تو خیلہ یخیلو، یخیلو ہوتا ہے اس نے تصور قائم کیا، یخیلو اس کو ہو گیا پیسیوائز، اس کے وہ تصور قائم کیا گیا، اس کو ایسا دکھائی دینے لگا، الیہ اس کی طرف، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے دکھائی دینے لگی من سحرہم ان کے جادو سے، انہا تسعی کہ وہ صحیح کر رہی ہیں، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، رینگ رہی ہیں۔ میدان جو ہے وہ لاٹھیوں اور رسیوں سے کنورٹ ہو کر دوڑتے ہوئے سانپوں کی شکل میں بدل گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو سانپ بنا دیتے ہیں، تو وہ بھی ایسا ہی سانپ لے کر آ گئے، اور صرف انہوں نے اپنی لاٹھیاں نہیں ڈالی، انہوں نے اپنی رسیاں بھی ڈال دیں اور وہ سانپوں کی طرح رینگنی شروع کر دیں، اور اس کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا، کیونکہ جادو ایک شوبدہ ہوتا ہے، مگر یہاں الفاظ یہ ہیں کہ ان کو محسوس ہوا، یہاں الفاظ یہ نہیں ہے کہ وہ سانپ بن گئیں۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، فرمایا کہ بلکہ تم پیش کرو، پس دفعتاً ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کو ایسے نظر آنے لگیں ان کے جادو کے زور سے گویا کہ وہ دوڑ رہی ہوں۔ فأوجس فی نفسہ خیفة موسیٰ، وجہ تھا یجیسو چھپا ہونا، او جیسا یو جسو کسی چیز کو چھپا ہوا رکھنا، کسی چیز کا دل میں محسوس کرنا، پس محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ نے خیفتاً خوف، خافا یا خافو سے خوف اور خیفہ دونوں اس کے مصدر ہوتے ہیں، تو نیچرلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ یہ تو سخت مقابلہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا لیکن انسان کے دل کے اندر ایک اندیشہ، ایک خوف، کچھ نہ کوئی ڈر پیدا ہوتا ہے کہ یہ سینکڑوں سانپ دوڑتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ عوام تو یہی سمجھیں گے کہ بس یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے میرا ساتھ سانپ بن جاتا ہے۔ او جیسا فی نفسی ہی خیفتم موسیٰ، پس محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ نے کچھ خوف، قلنا لا تخف، ہم نے فرمایا مت ڈرو، انک انت الاعلی، کہ بے شک تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی سر بلند ہوگے۔ ماضی کی گردان ہم نے ڈسکس کی تھی ضربہ کے سیغے سے، تو آج ہم مضارع کی گردان بھی ضربہ کے سیغے سے کر لیتے ہیں۔ اتنا ہمیں معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ سے ہم جانتے ہیں کہ نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اور سورہ کافرون سے ہم جانتے ہیں کہ اعبدو کا مطلب ہوتا ہے میں عبادت کرتا ہوں، اور تعبدون کا مطلب ہوتا ہے کہ تم سب عبادت کرتے ہو۔ تو اس سے اب جو ضربہ کے فعل سے جب آپ گردان کریں گے تو یضربو ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا، اور یضربونا ہو جائے گا وہ سب مارتے ہیں۔ تضربو جو ہے وہ بنے گا تو مارتا ہے یا مارے گا، اور تضربونا تم سب مارتے ہو، بلکہ تضربونا ہمیں پہلے سے یاد ہے تو ہمیں پتہ ہے اس کا واحد تضربو ہوگا، اور اضربو میں مارتا ہوں، اور نضربو ہم مارتے ہیں۔ تو یضربو، یضربون، تضربو، تضربون، اضربو، نضربو، یہ 6 صیغے کم از کم اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے یضربو، یدربون، وہ یدربو وہ مارتا ہے، وہ مارتا ہے، ٹھیک، یضربون وہ سب وہ سب مارتے ہیں، مارتے ہیں، وہ سب مارتے ہیں، تضربو، تو تو مارتا ہے، مارتا ہے، تضربون، تم سب تم تو سب مارتے سب مارتا مارتے ہیں، اضربو، میں ہے، مارتا میں ہوں، مارتا ہوں، نضربو۔ ہم سب ہم مارتے ہیں۔ سب مارتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے اس کے اندر پہچاننا ہے کہ مضارع کہاں استعمال ہوا ہے، سیغہ کون سا ہے، واحد ہے یا جمع ہے، اور فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے۔ نخرجکم، یخرجکم، نخرج،
نخرجکم، ٹھیک، یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم متکلم کا جمع متکلم، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں؟ نعیدکم نعیدکم بھی ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ بھی جمع جمع متکلم یہ بھی جمع متکلم ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں بتائیں، یفلح یفلحو، ٹھیک ہے جی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ مسالے کا ہے۔ واحد واحد ٹھیک، بالکل صحیح۔ اس میں یدخلون یدخلون یدخلون، یہ کون سا ہے جی؟ جمع غائب جمع غائب، بالکل صحیح۔ اس جمع میں غائب۔ تعلم تم سب تعلمون، جانتے ہو تم سب جانتے ہو، یہ کون سا بنا؟ جمع حاضر جمع حاضر، جمع حاضر، بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ایسے مدد فرمائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی فرعون کے مقابلے میں، ہمیں ہمت بھی دے، استقامت بھی دے، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رستے پہ چلیں، فرعون کے رستے پہ نہ چلیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔